اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا جغرافیہ پس منظر۔ معزز سامعین، اس میں ہم آپ کو کربلا کے مختلف جگہوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جو سرزمین کربلا کے نام سے موسوم ہے وہ دراصل ان قریوں اور زمینی ٹکڑوں کا مجموعہ ہے جو اس زمانے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ عرب میں چھوٹے چھوٹے عرضی قطعات مختلف ناموں سے موسوم ہوا کرتے تھے، چنانچہ جب انہیں ان کے خصوصیات کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو وہ کئی مقام تصور ہوتے، اور جب ان کے باہمی قرب پر نظر کی جاتی تو وہ ایک قرار پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مقام کا واقعہ دوسرے مقام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ کربلا کے محلہ وقوع کے جو بہت سے نام مشہور ہیں، مثلا نینوا، غازر، فرات وغیرہ، انہیں ایک ہی جگہ کے متعدد نام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ متعدد جگہ تھی جو باہمی اتصال کی وجہ سے ایک ہی سمجھی جا سکتی تھی۔ اس لیے محلہ وقوع واقعہ کے اعتبار سے ہر ایک کا نام تعارف کے موقع پر ذکر کیا جانا درست ہے۔ نینوا یہ گاؤں تھا، اس کے پہلو میں غازریہ تھا جو قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ غازرہ سے نسبت رکھتا تھا، اور اس میں یہی لوگ آباد تھے۔ غالباً یہ وہ زمین ہے جو اب حسنیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس جگہ سفینہ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور یہیں پر ایک قطعہ افتدا اراضی کربلا کے نام سے تھی جو اب موجودہ شہر کربلا کا مشرقی و جنوبی حصہ ہے۔ اس سے متصل اکر بابل نام کا ایک قریہ تھا جو غازریات کے شمال و مغرب میں واقع تھا، جہاں اب کھنڈرات کے آثار پائی جاتی ہیں۔ یہ قریہ دریا فرات کے کنارے آباد تھا اور ٹیلوں میں گرا ہونے کی وجہ سے ایک خطہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے مقابل غازریات کے دوسری طرف نواویس نام کا ایک مقام تھا جو اسلامی فتوحات سے پہلے قبرستان تھا۔ اس کے وسط میں ہیر نام کی ایک زمین تھی جو ہائر کے نام سے معروف ہے، اور اس زمین پر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ہائر ایک وسیع میدان کی شکل میں تھا جو 3 طرف سے پہلو بہ پہلو ٹیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ان ٹیلوں کا سلسلہ شمال و مغرب کی جانب سے، جدھر حرم حسین علیہ السلام کا ایک باب الصدر اور مینارہ عبد ہے، شروع ہو کر مغرب کی جانب باب زینبیہ کی حدود تک پہنچتا تھا، وہاں سے خم ہو کر در قبلہ کے مقام پر آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ ان ٹیلوں کے اجتماع سے ایک نصف ہلالی دائرہ کی شکل بنتی تھی۔ اس دائرہ سے داخل ہونے کا راستہ اس طرف سے تھا جدھر سے روضہ حضرت عباس علیہ السلام میں جانے کا راستہ ہے۔ تحقیقاتی انکشاف سے اب تک یہ بات پائی گئی ہے کہ ان مقامات کے آثار پر جو قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد میں شمالی اور مغربی سمت کی زمین کی بلندی پر ہے، اور نشے میں علاوہ نرم مٹی اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اس مقام کی قدیمی صورت ایسی ہی تھی کہ مشرق کی طرف سے ہموار اور شمال و مغرب کی طرف سے ہلالی شکل میں بلند اور ناہموار، اور یہی وہ دائرہ ہے جہاں مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے شہید کیا گیا تھا۔ فرات جسے ہم دریائے فرات کہتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق کربلا کی سرزمین سے نہیں تھا، بلکہ وہ ہلا اور مصیب وغیرہ سے گزر کر کوفہ کے بیرونی حصے کو سیراب کرتا تھا، لیکن اس کی ایک شاخ مقام رضوانیہ کے پاس سے الگ ہو کر کربلا کے شمالی و مغربی ریگستانوں سے ہوتی ہوئی اس مقام سے گزرتی تھی جہاں اب علمدار حسینی حضرت ابو فضل عباس کا روضہ مبارک اور ابدی آرام گاہ ہے۔ یہ چھوٹی سی نہر القما کے نام سے معروف تھی، اور اسے اپنی اصل کے اعتبار سے فرات بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ تف کے معنی ہے نہر کا کنارہ۔ خصوصی طور پر دریائے فرات کے اس کنارے کو تف کہا جاتا تھا جو جنوبی پہلو میں بصرہ سے ہی تک تھا۔ اس مناسبت سے القما کے اس کنارے کو بھی تف کہا جانے لگا جس میں کربلا واقع تھی۔ اس وجہ سے کربلا کے واقعہ کو واقعۃ التف کہا جاتا ہے، اور کربلا کو شط فرات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے طبرانی نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے فرزند حسین علیہ السلام میرے پاس زمین تف و کربلا پر قتل کیا جائے گا، اور میرے پاس خاک و تربت لائے جہاں حسین کا قتل ہوگا۔ ابو داود حاکم نے ام الفضل بنت حارث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور یہ خبر دی کہ میری امت میرے بعد میرے حسین علیہ السلام کو قتل کرے گی، اور انہوں نے کچھ خون آلودہ سرخ مٹی مجھے دی۔ احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ میرے گھر پر ایک ایسا فرشتہ آیا
جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا نواسا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ پھر اس نے سرخ مٹی مجھے دی۔ ابو نعیم نے انس سے روایت کی ہے کہ پانی کا فرشتہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اتنے میں حسین بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر سوار ہو گئے۔ اس فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسین علیہ السلام کو محبوب رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو وہ جگہ دکھا دو۔ پھر اس فرشتہ نے زمین پر ایک ضرب لگائی اور کربلا کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ پھر ایک مٹھی خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی گود میں ڈال دی اور فرمایا، اسے حفاظت سے رکھو۔ اپنی کتاب صحابہ میں بغوی نے لکھا ہے اور ابو نعیم نے انس بن حارث سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میرا فرزند حسین اس زمین پر جسے کربلا کہتے ہیں قتل کیا جائے گا، اور تم لوگوں میں جو اس وقت موجود ہوں انہیں لازم ہے کہ اس کی مدد کریں۔ انس کربلا پہنچے اور حسین کی نصرت میں قتل ہوئے۔ یا حضرمی نے ابو نعیم سے اخراج کیا ہے کہ وہ سفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ جب آپ نینوا کے مقابل پہنچے تو فرمایا، میرا فرزند حسین علیہ السلام شط فرات پر قتل ہوگا اور یہی اس کی قبر ہوگی جس پر زمین و آسمان گریا کریں گے۔ یہ آسمانی خبریں اور ارشادات نبی مورخین کی کتابوں میں مشہور و متواتر ہیں جن سے انکار کی گنجائش نہیں۔ تفصیل کے لیے موصف کی کتاب تفسیر کربلا کا مطالعہ کریں۔ معزز سامعین، یہ تھا آج کربلا کا جغرافیہ پس منظر، جس میں ہم نے آپ کو کربلا کے مختلف حصوں کے نام بتائے جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کبھی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پر جائیں تو آپ کو ان مقامات کے بارے میں پہلے سے علم ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔